سہیل افریدی نے اعلان کیا ہے کہ اب اگر حکومت جاتی ہے میری جائے، کچھ ہوتا ہے تو ہو، بھرپور تحریک شروع کریں گے جو کہ وہ کسی صورت عمران خان کی رہائی سے پہلے ختم نہیں ہوگی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں جو ہے نا وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، ان کو عدالت نے جو ہے نا بری الذمہ قرار دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، آزاد کشمیر میں الیکشن کی تیاری جاری ہے۔ مفاد پرست ٹولے جو ہے نا زور و شور سے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا دست و گریبان ہے۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کی جو ہے نا بھرپور سپیل جاری ہے۔ گجرانوالہ شہر جو ہے نا وہ دریا بن گیا، وہ دریا میں تبدیل ہو گیا۔ میں کشمیری ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پتہ نہیں مریم نواز ماشاءاللہ اس کے سارے خاندانوں کے ساتھ لنک ہیں، وہ کشمیری بھی بن جاتی ہیں، وہ پٹھان بھی بن جاتی ہیں۔ جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ غفلت ہے، اس کی ذمہ دار ہے حکومت۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں یہ صرف مفاد کے لیے ہیں۔ بھارت میں طلبہ اور شہری سڑکوں پر ہیں اور اپنے مطالبات لے کر سڑکوں پر بیٹھے ہیں، دھرنے جاری ہیں۔ اب یہ جو اثرات ہیں، پہلے سری لنکا، اس کے بعد بنگلہ دیش اور اس کے بعد بھارت، تو دیکھیں پاکستان بھی اس کے قریب لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں پاکستان کے عوام کو کب ہوش آتا ہے۔ السلام علیکم، وائس آف پبلک کے ساتھ میں ہوں سید عصمت شاہ۔ ناظرین، آج کچھ اہم خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شامل کریں گے، مگر ان خبروں سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی ہمیں بھرپور ضرورت اور آپ کی رائے ہمارے لیے قابل قدر ہوتی ہے۔ تو اپنی رائے بھی دیا کریں اور ہمیں سپورٹ بھی دیا کریں لائک اور شیئر کی شکل میں۔ کم سے کم اگر بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے تو ہماری آنے والی ہر خبر آپ کو سب سے پہلے ملا کرے گی۔ تو ناظرین، خبروں کی طرف آتے ہیں۔ جس کام کے لیے جس کو لگایا گیا تھا، بالآخر ان کو ہوش آ گئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ آج جو ہے نا اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے، مجھے جس کام کے لیے لایا گیا ہے اب میں وہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی۔ سہیل افریدی نے اعلان کیا ہے کہ اب اگر حکومت جاتی ہے میری جائے، کچھ ہوتا ہے تو ہو، لیکن اب عمران خان کی رہائی کے لیے ایک آخری اور بھرپور تحریک شروع کریں گے جو کہ وہ کسی صورت عمران خان کی رہائی سے پہلے ختم نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ سہیل افریدی نے آج جو ہے نا ایک اجلاس میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں 26 نومبر احتجاج کیس میں جو ہے نا وزیر اعظم شہباز شریف اور جو دیگر لوگ تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی، ان کو عدالت نے جو ہے نا بری الذمہ قرار دے دی ہے، ان کو بالکل جو ہے نا کلین چٹ دے دی ہے۔ اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے نا جو درخواست دائر کی گئی تھی، جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کی تھی 26 نومبر میں، جو ہلاکتیں ہوئی تھی، جو لوگ زخمی ہوئے تھے، ان کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی، چیئرمین پی ٹی آئی نے دی تھی، لیکن وہ عدالت نے بالآخر مسترد کر دی، خارج کر دی، اور وزیر اعظم، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، محسن نقوی سمیت تمام لوگوں کو پاک اور صاف اور شفاف قرار دے کے ان کو بالکل جو ہے نا کلین چٹ دے دی ہے، اور وہ کسی بھی صورت عدالت کے مطابق اس کیس کے ذمہ دار بھی نہیں ہے اور اس کیس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو یہ جج افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی اور انہوں نے یہ فیصلہ آج سنایا۔ دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہوں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق جو فیصلے ہوئے، اور کل پیٹرولیم ایسوسی ایشن اور ڈیلرز کی جانب سے جو ہڑتال کا اعلان ہوا تھا، وہ حکومت کی یقین دہانی پر جو ہے نا انہوں نے مؤخر کر دیا، اور حکومت نے ایک ہفتے کی یقین دہانی کروائی کہ ان لوگوں کے جو مطالبات اور مسائل ہیں وہ حل کریں گے۔ تو حکومت، ڈیلرز اور پیٹرولیم ایسوسی ایشن کو جو ہے نا حکومت نے ایک لالی پاپ دے دیا ہے۔ تو دیکھیں اب ایک ہفتے بعد جو ہے نا یہ کیا نیا ڈرامہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور پھر ان کا کیا رد عمل ہوگا یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اس دورانیہ میں جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ روزانہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہوگا، اس میں عوام کے ساتھ حکومت نے وہ یعنی کہ گیم کھیل رہی ہے اور وہ ڈرامہ کر رہی ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عوام کو ایسا بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ڈیجٹ بتاتا ہوں کہ یہ پچھلے 3-4 دنوں میں یا ایک ہفتے میں حکومت کی جانب سے جو ہے نا
पेट्रोलियम मसनूआत और डीजल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा हुआ और अवाम बिल्कुल खामोश, उनको समझ भी नहीं आ रही, उनको पता भी नहीं है कि कुछ हुआ भी है या नहीं है। हुकूमत ने ऐसे फैसले किए कि अवाम बिल्कुल हैंग हो गई है, उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है हमने। जुम्मे को डीजल की कीमत में 30 रुपए इजाफा हुआ है, पीर को डीजल की कीमत में 7 रुपए इजाफा हुआ है, मंगल को डीजल की कीमत में फिर 7 रुपए इजाफा हुआ है। 4 दिन में डीजल की कीमत 44 रुपए बढ़ी है। 4 दिन में सिर्फ डीजल की कीमत फी लीटर 44 रुपए बढ़ी है, ठीक है, और अवाम को महसूस भी नहीं हुआ। इसे कहते हैं विजन। तो ये मौजूदा हुकूमत का यानी कि इंतहाई पर एतमाद और बावकार विजन है, जिसमें आवाम को जो है ना नचोड़ा जा रहा है, जिसमें आवाम को लूटा जा रहा है और आवाम बेचारे बेयार और मददगार बेबस होके अपने घरों के मामला देखने से जो है ना उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। उनके घरों में फाके हैं, उनको ये टाइम नहीं मिलता कि हम हुकूमत के इस इक़दाम को भी देखें, हुकूमत की इस बदमाशी को भी देखें जो हमारे खून को नचोड़ रही है। मगर हुकूमत ने उनको ऐसे कामों में लगा दिया है कि वो अब हुकूमत के साथ या हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने के जोगे रहे ही नहीं। इसके साथ नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की तैयारी जारी है। मुफाद परस्त टोले जो है ना ज़ोर व शोर से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना दस्तगिरबान हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी जारी हैं। आज फिर बिलावल भुट्टो ने मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के दौरे कश्मीर से मुतल्लिक जो है ना बातें की। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बयान के पर जो है ना मज़म्मत ना करना और उनकी आज़ाद कश्मीर के अवाम से मुतल्लिक जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बात की थी उसकी नफ़ी ना करना। इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ भी जो है ना ख्वाजा आसिफ के साथ खड़े हैं और आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ जो है ना ये खिलवाड़ खेल रहे हैं। मरीम नवाज़ ने भी कल कहा था कि जिन लोगों के अपने सूबे में कारकर्दगी सिर्फ करप्शन है और उनकी सारी जदोजहद उनका सब कुछ सिर्फ करप्शन पर मरकूज़ है, वो लोग आके हमें कश्मीर में बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को हम हक दिला के रहेंगे, जो कि मैं कश्मीरी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पता नहीं। मरीम नवाज़ माशाल्लाह को उसके सारे ख़ानदानों के साथ लिंक हैं, वो कश्मीरी भी बन जाती हैं, वो पठान भी बन जाती हैं, वो पंजाबी भी बन जाती हैं, कभी कभी वो लोहार भी बन जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना आज़ाद कश्मीर इलेक्शन है, तो इस वजह से मरीम नवाज़ जो है ना वो कश्मीरी हैं कल से। और अब देखें फिर इसके बाद जो है ना लाहौर और पंजाब में जो इशूज़ होते हैं फिर जो है ना पंजाबी बन जाएंगे। लेकिन इस वक्त पंजाब में मानसून बारिशों की जो है ना भरपूर स्पेल जारी है। गुजरांवाला में आपने देखा होगा तकरीबन गुजरांवाला शहर जो है ना वो दरिया बन गया, वो दरिया में तब्दील हो गया है। लेकिन मरीम नवाज़ इस वक्त कश्मीरी है, जो कि गुजरांवाला के और पंजाब के लोगों के मसाइल और आवाम के उन लोगों के इशूज़ जो है ना इस वक्त मरीम नवाज़ का जो है ना मरीम नवाज़ के तरजीहात में शामिल नहीं है। इस वक्त वो कश्मीरी हैं, कश्मीर में बिज़ी हैं। वहाँ से जब फ्री होंगी तो फिर आके इन मामलात को देखेंगी। और जो लोग डूबे हुए हैं, कल एक बंदा भी जो है ना पानी में जो है ना करंट लगने की वजह से वो जान की बाजी हार गया गुजरांवाला में, जो अफसोसनाक खबर है। और ये गफलत है, इसकी ज़िम्मेदार है हुकूमत, जो कि इस एक एक चीज़ की वक्त हुकूमत जो है ना वो ज़िम्मेदार होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना मौजूदा हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है ना वो आज़ाद कश्मीर में मसरूफ़ हैं, जो कि अगर ये पीटीआई के MNAs सिटिंग MNAs अगर वहाँ जाते या MPs वहाँ जाते इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते तो उनके खिलाफ अब तक इलेक्शन कमीशन हरकत में आ चुका होता। लेकिन यहाँ से वज़ीर आला जा रहे हैं, वफाकी वज़रा जा रहे हैं, वो उनको खुली छूट दी हुई है। दूसरी जानिब जो है ना जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जो है ना नूरा कुश्ती उनके दरमियान जारी है, वो खेल रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में अगर कोई बात होती है तो ये एक सिक्के के दो चेहरे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इनमें ये सिर्फ मुफाद के लिए हैं। इनका और कोई पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की बेहतरी के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने जेब भरने के लिए और अपने मुफाद के लिए आते हैं। जब इनको मौका मिलता है ये मुल्क से भाग जाते हैं। इनका इस मुल्क में और इस मुल्क के साथ कोई काम भी नहीं है। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए और पानी का बड़ा रैला पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया है।
تو بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد پاکستان میں بڑے سیلاب کا خدشہ ہے اور اس حوالے سے سیالکوٹ اور وزیر آباد کے علاقوں میں سیلابی صورتحال پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ ایریگیشن پنجاب کے مطابق سلال ڈیم کی گیٹ کھلنے سے دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے، جو کہ دریائے چناب اور وزیر آباد میں بڑا ریلا اور سیلابی صورتحال کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی ایکسچینج سپورٹ فیسلٹی فراہم کرنے کی درخواست کر دی۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے امریکی وزیر خزانہ کو 5 سالہ مالی سہولت کی درخواست بھیجی ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ درخواست پہلی بار سامنے آئی۔ اس سے پہلے کسی حکومت یا کسی دور میں امریکہ سے یہ سہولت نہیں مانگی گئی تھی، جو کہ اس بار امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، پاکستان کو لگ بھی رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کے لیے پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، تو اس کے مد میں پاکستان کو امریکہ جو ہے نا یہ فیسلٹی جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، اور یہ جو انہوں نے قرض کے لیے جو درخواست دی ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ منظور بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دعوے ہو رہے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے، معیشت ہم نے استحکام لایا ہے، معیشت میں استحکام لائے ہیں، مہنگائی بھی کم ہو گئی ہے، جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر طرف سے IMF سے، امریکہ سے، چین سے، سعودیہ سے، ہر ملک سے قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، لیکن ایسی معیشت ہے کہ جو کچھ یہاں آ رہا ہے وہ ڈوبا جا رہا ہے، واپسی کا یا ان کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا اور عوام کو سہولت دینے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ آخرکار ظلم کی رات ڈھل ہی جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین، سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش کے بعد اب سونامی نکلا ہے بھارت میں طلبہ اور شہری سڑکوں پر ہیں اور اپنے مطالبات لے کر سڑکوں پر بیٹھے ہیں، دھرنے جاری ہیں۔ مودی کی حکومت جانے تک لگ ایسا رہا ہے کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو سری لنکا اور بنگلہ دیش کے بعد اب جو ہے نا بھارت کی باری ہے، اور مودی نے جو ظلم ڈھائے ہوئے تھے بھارتی شہریوں پر، بالخصوص کشمیر اور مسلمانوں پر، تو اب اس ظلم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ وہ اندھیری رات اب ختم ہونے کو ہے، اب صبح کا سورج جلد جو ہے نا طلوع ہونے والا ہے۔ تو بھارت اور مودی اس وقت اپنے آخری اور منطقی انجام کے قریب پہنچ چکے ہیں، جو کہ بھارتی عوام کو اور طلبہ کو ہوش آ گئی ہے کہ مودی نے بھارت کے لیے اب تک ہزیمت کے علاوہ کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ ہر طرح سے ہر جگہ پہ مودی بھارت کے لیے باعث شرمندگی بنا ہے۔ مودی اب عوام کو ہوش آ گئی ہے اور وہ اب سڑکوں پر ہیں، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ اب مودی کی جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں اب یہ جو اثرات ہیں، پہلے سری لنکا، اس کے بعد بنگلہ دیش اور اس کے بعد بھارت، تو دیکھیں پاکستان بھی اس کے قریب لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں پاکستان کے عوام کو کب ہوش آتا ہے، اور موجودہ جو حکومت، جو ظالم حکومت ہے، جو عوام کا خون چوس رہی ہے، اس کے خلاف یہ عوام کب اٹھتے ہیں اور اپنا حق کب لیتے ہیں، یہ ابھی دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اثرات بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔